جنات اور فرشتوں پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، جس بات سے انکار بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی کچھ گیدرنگ ایسی موجود ہیں جن میں چند کزن اور فرینڈز اکٹھے بیٹھے ہوں اور اس میں جنات کی باتیں نہ ہوں۔ جنات ہمارے ساتھ اسی دنیا میں موجود ہیں، جن کو شاید آپ لوگ تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ آپ کو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر بھی کر لیتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اسپوکی سا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ایک میاں بیوی کا ہے۔ ایسا کیا ہوا ان کے ساتھ، سنتے ہیں اس واقعے میں۔ تو انتظار کس بات کا، لائٹس آف کر لیجئے، ہینڈ فری لگا لیجئے، بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ پاکستان کے شہر خانیوال میں پیش آیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کوئی 7 سے 8 سال پرانی بات ہے۔ میاں بیوی بائک پہ بیٹھ کے اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں جا رہے تھے۔ شادی میں پہنچ گئے، دعوت ختم ہو گئی اور رات کا ٹائم ہو گیا، اور وہ لوگ اب گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک سب کچھ نارمل تھا، ہنسی خوشی۔ وہ دعوت بھی ان لوگوں نے اٹینڈ کی، کھانا بھی کھایا اور سب سے ملے بھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بہت حیران کن تھا۔ واپسی کے سفر میں جب یہ لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے تو چونکہ چھوٹا سا گاؤں ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے گھروں سے دوسرے مقامات تک، تو بائک پہ بیٹھے ہوئے میاں نے یہ محسوس کیا کہ پیچھے جو بیگم بیٹھی ہوئی ہے اس کو چلتے چلتے کسی نے پش کیا ہے۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بیگم ڈس بیلنس ہو رہی تھی بائک پہ۔ اس کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے بائک بھی ڈس بیلنس ہوئی اور وہ گر گئے۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ بائک کی سپیڈ زیادہ نہیں تھی۔ خیر، گرتے ہی میاں صاحب اٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیگم کی حالت دریافت کی، اور پھر اپنی بائک اٹھائی اور بائک پہ بیٹھے دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچے تو اس وقت 11-12 بج چکے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو سارے گھر والے جاگے ہوئے تھے۔ سب سے سلام دعا ہوئی، دعوت کے بارے میں ذکر ہوا۔ اس ساری گفتگو کے دوران میاں نے بیوی میں ایک ایسی چیز نوٹ کی کہ ہر کوئی بات کر رہا ہے سوائے اس بیوی کے۔ نہ وہ کسی کے سوال کے جواب دے رہی تھی، نہ وہ کسی کو سن رہی تھی، اور یہاں تک کہ ہسبینڈ بھی جب اس سے کوئی سوال کر رہا تو وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ خیر، اسے لگا کہ شاید اس کا کسی بات پہ موڈ آف ہوگا یا نیند آ رہی ہوگی، اور اس دوران بیوی جو ہے وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے اپنے کمرے میں۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور آدھا 1 گھنٹہ بیٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ بیگم پہلے سے ہی سو رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی اپنے کپڑے چینج کر کے سونے لیٹ جاتے ہیں اور ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ بیچ رات میں ہسبینڈ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے کان میں برابر میں بیٹھ کے کوئی گرا رہا ہے، ایک ایسی آواز جس کو سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت غصے میں ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں ان کے بالکل منہ کے پاس ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور خوفناک نظروں سے اپنے میاں کو دیکھ رہی ہے اور گرا رہی ہے، جیسے بہت شدید غصہ ہو۔ اس منظر کو دیکھتے ہی ہسبینڈ کی چیخ نکل جاتی ہے، اور وہ چیخ سن کے اس کے گھر والے جمع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ وہ لڑکا حافظ قرآن تھا تو اس کو تھوڑا سا علم ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ فوراً اس نے تلاوت کرنا شروع کر دی، ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور آیتیں پڑھنا شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی جو غصے میں گرا رہی تھی کچھ دیر میں ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی، اور ہوتے ہوتے یہ عالم ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے دن کی صبح جب یہ لوگ اٹھے تو بیگم دوبارہ سے اس کنڈیشن میں تو نہیں تھی، لیکن خاموش تھی۔ پرسنالٹی کافی چینج نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران اس لڑکے نے اپنی بیوی کی سائڈ پہ جو سائڈ ٹیبل رکھی ہوئی تھی
اس کے برابر میں اس نے ایسی چیز دیکھی کہ اس کو دیکھ کے ان کے ہوش اڑ گئے۔ بتاتے ہیں کہ ایک کالا سایہ جس کی 2 سفید کلر کی آنکھیں صاف دکھ رہی تھیں۔ اس سے پہلے پوری رات جب بیوی بے ہوش ہو چکی تھی، یہ لیٹ چکے تھے اور گھر والے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، تو اس وقت تک کمرے میں غرانے کی آوازیں مستقل آ رہی تھیں، ایسا کہ جیسے کوئی بہت غصے میں ہے۔ جب صبح انہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ کمرے میں ایک سایہ موجود ہے اور 2 چمکتی آنکھوں کے ساتھ اسی جگہ سے غرانے کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے دوبارہ سے آیتوں کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ صبح جب مسجد کے امام کے پاس جا کر یہ سب بتایا تو انہوں نے حساب کر کر بتایا کہ تمہاری وائف پر شادی سے پہلے کے اثرات ہیں، لیکن چونکہ تم دیندار ہو تو یہ ساری چیزیں تمہاری بیگم سے دور ہو گئی تھیں، لیکن کل کسی طرح ان کو موقع مل گیا تمہاری بیگم پر دوبارہ اٹیک کرنے کا، لیکن تم نے جو آیتیں پڑھی اور ورد کیا اس کی وجہ سے وہ بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد اس لڑکی کا روحانی علاج شروع ہوا، جس میں اس لڑکی کی طبیعت بھی خراب ہوئی، پرسنالٹی بھی بدلی، آواز بھی بدلی۔ وہ مخلوق مستقل طور پہ کمرے میں نظر آنا شروع ہو گئی اور پوری رات غرانے کی آواز آتی، چیخنے کی آواز آتی، ایسا لگتا کہ کوئی بہت شدید غصے میں ہے۔ لیکن جیسے جیسے علاج چلتا گیا اور ویسے ویسے ہی اس مخلوق کا زور ختم ہوتا گیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ مخلوق اس لڑکی سے دور ہو گئی۔ لیکن جب یہ چیزیں پیچھے پڑ جاتی ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوٹ کر واپس ضرور آتی ہیں، اور کیا پتہ یہ قصہ دوبارہ کسی زمانے میں ریپیٹ ہوا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ہارر سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ اگر آپ بھی اپنی ہارر سٹوریز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ای میل شو ہو رہی ہوتی ہے speakwithadil@gmail.com، وہاں پہ آپ لوگ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی DM کر سکتے ہیں۔